بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کے مصارف کو بھی بیان کیا ہے، جن کی پوری تفسیر قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر مذکور ہے۔ مگر مجھے اس وقت یہاں پر صرف ایک ٹاپک اور ایک جز کو بتانا ہے، اور وہ ہے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں عام طور مدارس اسلامیہ کے اندر۔ مدارس اسلامیہ کے بہت سارے مد ہوتے ہیں، ایک ان کا تعمیرات کا مد ہوتا ہے، ایک کچن کا مد ہوتا ہے، ایک تنخواہوں کا مد ہوتا ہے، اور دیگر مدات ہوتے ہیں۔ جب ہم زکوٰۃ اہل مدارس کو دیں گے تو اہل مدارس کو دیتے ہوئے ضرور بتائیں کہ یہ میں صدقہ دے رہا ہوں، یہ میں امداد دے رہا ہوں، یا میں زکوٰۃ دیتا ہوں۔ تو عام طور پر چونکہ رمضان مبارک کے اندر ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو جب ہمارے پاس سفراء آتے ہیں تو سفراء کی چھان بین کی جاتی ہے۔ اول تو شہر کے جو معزز علماء ہوتے ہیں، اور علماء اکرام نے کسی ایک بندے کو متعین کیا ہوتا ہے کہ وہی ایک بندہ ان کی چھان بین کر کے ان کو ایک تصدیق نامہ جاری کر دیتا ہے، تو اسی حساب سے پھر شہر والے اس پر اعتماد کر کے اپنی زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ ہر علاقے کے اعتبار سے، ہر ضلع کے اعتبار سے اس طرح کی ترتیب بنائی گئی ہے۔ ہم چونکہ ہمارے مدارس اکثر و بیشتر مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے جڑے ہوئے ہیں، اور مادر علمی دارالعلوم دیوبند نے تمام مدارس کو جوڑا ہے، جس کا نام رکھا ہے رابطہ مدارس اسلامیہ۔ اکثر و بیشتر مدرسے رابطے مدارس سے جڑے ہوئے ہیں، ہر ریاست کے اور ہر ضلع کے، الا ماشاء اللہ کچھ مدرسے ایسے ہیں جو رابطے مدارس سے نہیں جڑے ہوئے ہیں۔ جو نہیں جڑے ہوئے وہ بھی ہمارے مدرسے ہیں، اور جو جڑے ہوئے وہ بھی ہمارے مدرسے ہیں۔ لیکن بہرحال رابطہ مدارس دارالعلوم دیوبند سے جو مدرسے جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے دارالعلوم دیوبند نے مستقل ایک سند جاری کی ہے، جس پر اوپر رابطہ مدارس لکھا ہوتا ہے، جس کے اوپر سیریل نمبر بھی لکھا ہوتا ہے۔ نیچے حضرت مولانا شوکت صاحب ناظم رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند اور حضرت محدث صاحب کے دستخط ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر جب یہ سند ہمارے سامنے ہوگی، یہ تصدیق نامہ ہمارے سامنے ہوگا، تو ہمیں پھر کسی اور تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ پھر ریاست کے ذمہ داروں نے تحقیق کی ہوتی ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد یہ مدرسہ رابطے کے ساتھ جڑ چکا ہوتا ہے، پھر مادر علمی دارالعلوم دیوبند اس کی تصدیق کر لیتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، ڈیجیٹل زمانے کے اندر ہمارے درمیان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو غلط طریقے سے مال کمانا چاہتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ مدارس کے نام پر بھی کچھ لوگ ایسا چندہ کرتے ہیں جو اس طرح کی نقل کاپی بنا لیتے ہیں، لیکن ایسے لوگ کم ہیں۔ اور چونکہ وہاں پر رابطہ نمبر لکھا ہو تو رابطے نمبر سے بندہ معلوم کر سکتا ہے دارالعلوم میں جا کر کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایسے بہت کم کیس آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی شہروں کے اور ضلعوں کے اور اسٹیٹوں کے لوگ الحمدللہ علماء چھان بین کرتے ہیں۔ ہر ضلع کے اعتبار سے ایسے افراد متعین ہیں۔ ہمارے ریاست جموں و کشمیر کے اندر الحمدللہ رابطے مدارس بہت مضبوط ہے، اور رابطے کے اعتبار سے سالانہ امتحان الحمدللہ کتب یعنی مولویت کے سالوں کے لیے بھی نظم کے تحت ہوتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پورے جموں کشمیر میں کٹھوا سے لے کر اور بنی لوانگ سے لے کر ادھر ٹیٹوال تک جتنے بھی ہمارے مدرسے، ادھر اڑی ہو، ادھر ہمارا کشتواڑ پاڈر ہو، کہیں بھی ہو، یہ سارے مدرسے الحمدللہ 2 پرچے تو ایک ساتھ اول عربی اور عربی دوم کے پوری ریاست میں ایک ساتھ ہوئے۔ تو جب یہ سارے پرچے ایک ساتھ ہونے گے تو یقینی طور پر مدارس کی فہرست منگائی جاتی ہے، تعداد منگائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو حفظ کے طلبہ ہوتے ہیں ان کی بھی تعداد منگائی جاتی ہے، پھر رابطے کے تحت ان کا امتحان ہوتا ہے، امتحان کے بعد وہ رزلٹ مرکز یعنی دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ جو ہمارا رابطے کے اجلاس ہے وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ کل ملا کر یہ پوری چھان بین کے ساتھ بچوں کی پوری فہرست عربی میں اس سال یعنی جیسے یہ 1444 کا سالانہ امتحان ہوا، اس میں ہر مدرسے کی ان مدرسوں کی جو رابطے کے ساتھ مربوط ہے، عربی میں کتنے بچے ہیں وہ تعداد آ گئی، ناظرے میں کتنے ہیں وہ تعداد آ گئی، حفظ میں کتنے بچے وہ ساری تعداد آ گئی۔ اور جب امتحان ہوتا ہے تعداد آ جاتی ہے، رزلٹ آ جاتا ہے، اس کے بعد مرکزی دفتر یعنی بانڈی پورہ سے ایک کتابچہ چھپتا ہے۔ وہ کتابچہ آپ دیکھیں گے چل رہا ہوگا، جس ضلع کو آپ نے دیکھنا ہوگا تو اس کتابچے کے اندر آپ اس مدرسے کا نام اگر دیکھ لیں گے تو اگر آپ کے پاس کوئی اور تصدیق اس سفیر کی نہیں ملے گی تو آپ یہ جان لیں گے کہ یہ مدرسہ صحیح ہے اور اس مدرسے کے اندر اتنے بچے ہیں، وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ لیکن
چند مدرسے پھر بھی ریاست کے اندر ایسے ہوں گے یا تو ان کا رزلٹ تاخیر سے وہاں پہنچ نہیں پایا اور کتابچے میں ان کا نام نہیں آیا، یا کچھ مدرسے ایسے بھی ہوں گے جو ابھی تک رابطے کے ساتھ مربوط نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارے وہ مدرسے ہیں۔ لیکن بہرحال میں آپ کی سہولت کے لیے، عوام کے نمو نسق کی سہولت کے لیے بہت مدرسے، تقریباً 350 سے زائد ہمارے مدرسے ہیں، لیکن صوبہ جموں کے اعتبار سے جتنے مدرسے ہیں ان تمام کی لسٹ یہ آپ کے سامنے آ جائے گی، اور یہ لسٹ پر آپ دیکھ سکیں گے۔ جب بھی آپ کو دیکھنا ہوگا تو اس لسٹ میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سے ضلع کا یہ مدرسہ ہے، اس میں بچے کتنی ساری ڈیٹیل آپ کے پاس آ جائے گی۔ اگر اس سفیر کے پاس کوئی اور تصدیق نہیں ہوگی تو آپ کے پاس یہ کتابچہ کافی ہوگا، اس کو دیکھ کر بھی آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ میری گزارش ہے سفراء کا اعزاز کیا جائے، احترام کیا جائے، قدر کی جائے۔ یہ سفراء ذات کے لیے نہیں مانگتے ہیں، گھر کے لیے نہیں مانگتے، یہ اللہ کے قرآن کے لیے مانگتے ہیں، دین کے لیے مانگتے ہیں، لہٰذا ان کا اعزاز کا اور احترام اور ادب کرنا یہ ہماری دینی اور اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہاں، چونکہ زکوٰۃ ہمارا فریضہ ہے، اس زکوٰۃ کو دینے کے لیے تحقیق ہوتی ہے۔ تحقیق آپ خوش دلی کے ساتھ کیجئے، لیکن کسی کی تذلیل نہیں۔ تحقیق کرنے کے بعد ہی آپ اپنی زکوٰۃ کو دے دیجئے، اور دیتے ہوئے رسید کٹواتے ہوئے یہ بات بھی ضرور کہیں گے کہ یہ زکوٰۃ کا مد میں ہے یا امداد میں ہے یا صدقے میں، بہرحال جس بھی مد میں ہوگا وہ ضرور دکھائیے گا۔ اللہ پاک آپ کے دینے کو قبول فرمائے، اور ان مدارس کی اللہ رب العزت اور مدارس کو چلانے والے علماء اکرام کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ